آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جو ہے وہ اس ملک میں آتی رہی، اللہ اللہ کر کے ملک کے اندر معیشت کے حوالے سے، ملک کے اندر ملک کی معاشی حالت کے حوالے سے، ملک کے اندر عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کم ہونے کے حوالے سے، مہنگائی کو کم ہونے کے حوالے سے اچھی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو خبر بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا شاید جائز سمجھا جاتا ہے، وہ خبر جس کا پورے فسانے میں کوئی ذکر نہ ہو وہ خبر بنا دی جاتی ہے، اور سورسز جو ہے وہ کلیم کر کے ایسی خبر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سیاست ڈال دینا، خاص طور پر پاکستان کی معیشت جو بہت مشکل سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے شروع ہوئی ہے، جہاں پہ اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، جہاں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، جہاں پر عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں شاید جن کے لیے کوئی چسکا کی خبر ہونا، جس کے اندر کوئی ٹیبل سٹوری جو ہے وہ ایسی پیدا کی جانا جس کے بعد ایک پروپیگنڈا سیل کا اس خبر کو اٹھا لینا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دینا، یہ شاید کسی ایجنڈے کا حصہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ آج انہوں نے اپنی دفتری جو کام ہے وہ دوبارہ شروع کیے ہیں، اور آج بھی میں ابھی ہیلتھ کی ان کی میٹنگ ابھی چل رہی ہے پچھلے 3 گھنٹے سے، اور ہیلتھ کی میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ میں وہاں سے اٹھ کے آئی ہوں، جس کے اندر ابھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگاہ بھی کریں گے جو فیصلے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ایک فیصلہ جب میں یہاں آئی تو مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ خوشخبری میں جا کر پنجاب کے عوام کے ساتھ شیئر کروں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ڈائلسس پروگرام جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے اندر 10 لاکھ روپے تک کی جو ڈائلسس کی سہولیات ہیں وہ اس پیشنٹ کو، وہ کسی بھی کیٹیگری کا پیشنٹ ہے، وہ کسی بھی ڈائلسس کی اس کی سٹیج ہے، وہ تمام تر پیشنٹس کو جو ہے وہ کیٹر کرنے کے لیے، اور ایک ڈائلسس کارڈ جو ہے اس حوالے سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کو چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ بہت جلدی کچھ دنوں میں جو ہے وہ لانچ بھی کریں گی۔ آج اس کے بارے میں انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 3 بڑے ہسپتال ہیں، جس میں سرگودا میں بڑھنے والا جو نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال ہے، جس کے اندر کینسر کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پبلک ہسپتال جو ہوگا انشاءاللہ، اس ہسپتال کے بارے میں، اور جو یہ ہمارے BHUs RHCs جو ریویمپ کیے جا رہے تھے اس کی پروگریس کے حوالے سے انسولین پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، جس کے اندر گھر بیٹھے لوگوں کو انسولین جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ تو یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہیں، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کر یہ بات بتاؤں کہ ڈائلسس کے حوالے سے، اور یہ بات بھی بریفنگ کے دوران پتہ چلی کہ ہمارے ملک، ہمارے صوبے کے اندر اس وقت کم از کم 25 سے 30% جو پنجاب کے لوکل نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے ہر ہسپتال سے علاج بھی کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو ادویات بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ڈائلسس پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی کم از کم 30% لوگ باقی دوسرے صوبوں سے موجود ہیں جن کے ڈائلسس ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور آگے بھی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی شخص کو، وہ پنجاب کا نہیں بھی ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، اس کو صحت کی سہولت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی آج کچھ بڑے جو ہے وہ منظوریاں دی جائیں گی، جس کے اندر ہیلتھ کارڈ کو جو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے 2014-15 کے اندر جس کو لانچ کیا تھا، جس کو بعد میں ہائی جیک کر کے اپنا رنگ روغن کر کے کہا گیا کہ یہ تحریک انصاف نے بنایا ہے، وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میجر چینجز کر کے انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ لیکن جس خبر کی بات میں کر رہی ہوں، 2 عدد خبریں آئیں۔ ایک خبر پہلے یہ آئی کہ جو پنجاب ہے وہ 160 ارب روپے جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے، جو خسارے کا شکار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس وقت بھی میں حاضر ہوئی تھی، اور آ کر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو ہے فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے۔
पंजाब ने तो कम से कम अपना 200 की सरमायाकारी की है टी बिल्स की शक्ल में, और वो सरमायाकारी जो है IMF भी उसको सरमायाकारी कहता है। इस बात को IMF के इस जो इजलास हुआ उसके अंदर टेकअप किया गया। वजारत ख़जाना जो है वफाकी वजारत ख़जाना, उसको भी अपनी तस्दीक करनी पड़ी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये तस्दीक शुदा जो मैंने डॉक्यूमेंट भी उस दिन आपके साथ शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद भी है, और उसके अंदर IMF ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ख़बर है ये गलती पर जो है वो बनाई गई थी, और ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो वफाकी वजारत ख़जाना की इस वक्त वेबसाइट पे भी मौजूद है, और इसकी जो है वो तस्दीक कर दी गई है। दूसरी ख़बर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, कल जो है वो एक और इंग्लिश अखबार में जो है वो छपी, जो बिल्कुल ही बेसरोपा ख़बर है। यानी ये जो 160 अरब रुपए की ख़बर थी, चले इसकी यहाँ तक बात समझ में आती है कि किसी को पता नहीं चला या किसी को जो है वो इल्म नहीं था कि पंजाब जो है वो 200 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुका है, जिसको वो 160 का खसारा दिखा रहे थे। और बाय द वे मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो कई दफ़ा बता चुकी हूँ, कि पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जो सरप्लस बजट देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर पर। पंजाब इस साल के आखिर पर, उसके माली साल के ख़त्म होने पर सरप्लस 630 से 680 के बीच में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सरप्लस बजट होगा, और पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। उसके बावजूद प्रोपेगेंडा सेल ने वो ख़बर उछाली और उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो कल एक बिल्कुल ही अजीब खबर थी वो ये थी कि जी पंजाब जो है उसने कोई बाय द वे पंजाब ने पहले क्वार्टर में 40 जो बिलियन है उसका सरप्लस ऑलरेडी दिया हुआ है। हालांकि हमारा सेमाई के जो है वो नहीं होते हैं हमारे अहदाफ, लेकिन उसके बावजूद 40 अरब रुपए का सरप्लस जो है वो पहली सेमाई में दे चुके हैं। अब उसके अंदर जो कल एक खबर आई वो ये थी कि UAE के अंदर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सरमायाकारी की है, जो बिल्कुल सरीहन गलत खबर है। और आज जो है वो उसी अखबार ने बाय द वे अपनी करेक्शन भी की है, इसके ऊपर माजरत भी की है, और एतराफ़ किया है कि ये ख़बर जो है ये गलती से दी गई थी। इतनी मासूम गलती नहीं होती। कभी आप जो है वो पंजाब के सरप्लस बजट को आप खसारे का बजट बना दें, कभी आप जो है वो एक बिल्कुल बेसरोपा ख़बर के जी वो UAE के फ़ंड जो है उसके अंदर सरमायाकारी की है, और जो है वो और ये भी तासुर दिया गया कि IMF जो है वो बहुत परेशान है पहली सेमाई के खसारे पर। जो मैं बता चुकी हूँ कि पहली सेमाई में पंजाब ने तो सरप्लस दिया है, और मुझे हैरत यह है कि अगर जो सोर्सेज इनको ख़बरें देते हैं बैठ के, उन सोर्सेज को या तो चेंज कर लें या उनका इलाज करें, कि जो वाकई बाकी सूबों के बारे में वहाँ जो गुफ्तगू की गई, बाकी सूबों के अहदाफ के बारे में जो बात हुई वो बात रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन पंजाब के बारे में जो बात हुई नहीं उसको जो है वो सोर्सेज के ज़रिए रिपोर्ट किया गया। और वफाकी वजारत ख़जाना ने भी अपने अदाद शुमार जो है वो दुरुस्त कर लिए हैं और अपलोड भी कर दिए गए हैं उसको तस्दीक करके। और ये भी गलत रिपोर्ट किया गया है कि पंजाब जो है वो 150 अरब रुपये सरप्लस अपने हदफ से पीछे है, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि एक तो हमारे समाई हदफ होते नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि ये जो है सरमायाकारी के हवाले से ये ख़बर बिल्कुल गलत थी। आज उसकी जो है वो तस्दीक की गई है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डैमेज हैज़ बिन डन तो ये गलत नहीं है। आप एक गलत ख़बर छाप के आप जो है वो पंजाब के सूबे को मिलान करने की कोशिश करें और उसके बाद कहें कि जो है वो हमने अब इसको ख़बर को वापस ले लिया है तो तीर तो कमान से निकल गया। तो मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ आज ये बात कहना चाहती हूँ कि बार बार रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने के बावजूद, बार बार गुजारिशात करने के बावजूद, बार बार फिर यह है कि या तो फिर हमसे पूछ लिया जाता। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं जो ख़बर जो है वो करने से पहले हमसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ये भी सहाफ़ती इक़दार है कि अगर आपको ख़बर देने जा रहे हैं तो आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लें, आप वन साइडेड बैठ के ख़बर तो ना दें। तो आज मुझे ये कहना पड़ा है कि जिन मौसूफ़ ने ये ख़बर दी थी, ये सरमायाकारी वाली, उनको कानूनी नोटिस जो है वो हम देंगे। बहुत तकलीफ़ दह बात है हमारे लिए, को बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये शायद ज़रूरी है ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि ये मईशत के ऊपर और गलत अदाद शुमार के ज़रिए जो है वो चस्का वाली ख़बर बनाने के लिए आप इस तरह एक सूबे को बदनाम नहीं कर सकते। और ये ना सहाफ़ती इक़दार हैं,
نہ یہ صحافت ہے، اور یہ جو غلط رپورٹنگ ہے اس پہ میں بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ جو ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کی مس رپورٹنگ جو ہے اور وہ نہ کی جائے اور ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ جی. اچھا میڈم، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ جو ذکر کیا ہے یہ غالباً ایک نیوز پیپر میں خبر چھپی، لیکن اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ پھر ایک دفعہ انتشار کی جانب جا رہی ہے، اور 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے. تو کیا اس احتجاج سے نپٹنے کے لیے جو پنجاب پولیس ہے اس کے پاس اٹک کے ایریا میں تمام سامان موجود ہے؟ کیا اینٹی رائٹ کا سامان، اس کے علاوہ شیل بھی موجود ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اب جو یہ ضروری بات ہے جو میں نے معیشت کے حوالے سے اور یہ اس کے سے کی سب بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، اور یہ بھی جو سیاسی خبر ہے یہی ہیڈ لائن بنے گی اور اسی کے اندر سے جو ہے وہ آپ کو خبر ملے گی. اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو میری خواہش یہ تھی کہ آج ہم اس ٹاپک پہ رہتے. ابھی میں نے دیکھا الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر. جہاد کس کے خلاف ہے؟ ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتی. ریاست کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خارجی جو ہیں جن کو خارجی کہا جاتا ہے، جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر طالبان کی طرح الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ ہماری جو غیر سیاسی خاتون ہیں، خاتون اول، بس اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ صرف ریموٹ کنٹرول پہ ایک وزیر اعظم کو چلایا کرتی تھی. اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ کسی کے جو ہاؤسنگ کالونیاں ہیں ان کے NOC دلانے کے لیے صرف 5 کیرٹ کا ہیرا لیا کرتی تھی. اور اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ کس کو اس کو تقرر کرنا ہے وہ پانی کے گڑھے میں سے نام دیکھ کے بتایا کرتی تھی، کون سی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. اتنی ہی غیر سیاسی تھی اور اتنی ہی غیر سیاسی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو کس کو آرمی چیف کی تقرری سیاروں اور ستاروں کی چال کے حساب سے کس وقت ہوگی، بس اتنا سا ہی غیر سیاسی جو ہے وہ تھی. اور اتنی غیر سیاسی تھی کہ ارسلان بیٹے کو جو ہے وہ مخالفین کو غداری سے لنک کرایا کرتی تھی. تو بھائی اتنی سی غیر سیاسی تھی. کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے خواہ مخواہ ایک قیامت اٹھا دی ہے اور اب وہ جو ہے وہ صرف تقریر کر رہی ہیں. اب وہ تقریر کی شکل میں عمران خان کا پیغام پہنچا رہی ہیں تو غیر سیاسی ہوئی نا. اب دیکھیں نا، عمران خان کا پیغام پہنچانا سیاسی بات تو ہے نہیں. وہ تو عمران خان کا پیغام جو ہے وہ تو کوئی بہت ہی ایک گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی گفتگو ہے جو عمران خان کی پہنچا رہی ہے. سیاسی بات تو اس میں ہے نہیں. اور بائی دا وے یہ بھی سیاسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. بندہ پوچھے موصوفہ کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ کسی کو پارٹی سے نکال سکیں. تو یہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیاست کرنی ہے کھل کے کرو. یہ پردوں کے پیچھے چھپ کے ہم سیاسی نہیں ہیں، وہ سیاست میں نہیں آ رہی ہیں. وہ سیاست میں آپ آ چکی ہیں. سیاست میں آپ پہلے بھی تھی جب آپ وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول پہ چلا رہی تھی. آپ تب بھی سیاست میں تھی. سیاست دل گردے کا کام ہے، کھل کے کریں کرنا ہے تو. لیکن یہ پہلے طے کر لیں کہ علیمہ باجی نے سیاست کرنی ہے کہ آپ نے کرنی ہے. یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، اس میں میرا خیال ہے میں نہ بولوں تو بہتر ہے. 5,10,000 لوگوں کا ٹارگٹ کیا گیا ہے. باقاعدہ بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ اگر جو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کو آئندہ ٹکٹ کے لیے وہ اپلائی بھی نہ کرے اور اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا جائے گا، اور مرو یا مارو والی ڈو اور ڈائی والی سچویشن پر لاگو. پنجاب حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا پنجاب حکومت یہ سب کچھ ہونے دے گی؟ دیکھیے پنجاب تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب لالیس پروونس نہیں ہے. پنجاب کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی آتی ہے، پہلے بھی کر کے دکھا چکے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.